بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سائق، خاص، عامل منزلی اور ایسے تمام لوگ جو کہ گھریلو ملازمین کے زمرے میں آتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے سعودی حکومت کی طرف سے خوشخبری ہے۔ ان کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ ایک تو ان کو مہنہ تبدیل کروانے کی اجازت دے دی گئی ہے کہ اب وہ اپنا پروفیشن تبدیل کروا سکتے ہیں۔ دوسری جو خوشخبری ان کو لوگوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ گھروں سے کسی بھی کمپنی یا مؤسسے کے اندر اپنا نقل کفالہ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن اس چیز کی مشروط اجازت ہوگی۔ وزارت محنت نے اس حوالے سے کچھ شرائط بھی رکھی ہیں، جن شرائط کو پورا کرنے کے بعد ہی آپ کا نقل کفالہ ہو سکے گا اور آپ کسی کمپنی میں کام کر سکیں گے۔ تو آئیے دوستو، یہ ساری انفارمیشن جاننے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ سعودی عرب کی وزارت محنت نے گھریلو عملے کو اداروں میں نقل کفالہ یعنی اسپانسرشپ ٹرانسفر کرانے کی مشروط اجازت دے دی ہے۔ سعودی عرب میں لاکھوں غیر ملکی سعودی گھرانوں میں ڈرائیوروں اور گھریلو عملے کے طور پر ملازمتیں کر رہے ہیں۔ انہیں گھریلو ملازم کے طور پر نقل کفالہ یعنی اسپانسرشپ ٹرانسفر کی اجازت ہے، تاہم کوئی بھی گھریلو ملازم کسی کمپنی یا ادارے میں نقل کفالہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس پابندی سے بے شمار ڈرائیور نقل کفالہ کے سلسلے میں پریشان ہیں۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق وزارت محنت و سماجی بہبود نے انسانی بنیادوں پر گھریلو عملے کو کمپنیوں میں یا اداروں میں نقل کفالے کی مشروط اجازت دینا شروع کر دی ہے۔ اس سے غیر ملکیوں کے مسائل حل ہوں گے۔ وزارت محنت نے یہ سہولت اپنی ویب سائٹ پر فراہم نہیں کی، تاہم وزارت کی جو شاخیں ہوتی ہیں، جو مکتب عمل کے برانچز ہوتی ہیں، لیبر کورٹس ہوتے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے وہ گھریلو ملازم کمپنیوں یا پھر مؤسسوں میں نقل کفالہ کرا سکتے ہیں۔ اس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ اوقاز اخبار کے مطابق وزارت محنت نے نقل کفالہ کی ایک شرط یہ لگائی ہے کہ گھریلو کارکن کے اقامے کی تجدید 1 سال سے زیادہ مدت کے لیے نہیں ہوگی۔ اب یہ شرطیں بھی سن لیجئے کہ کن شرائط پر پورا اترنے کے بعد ہی گھریلو ملازمین جو ہیں، ہاؤس ڈرائیور جو ہیں، وہ اپنا نقل کفالہ کروا سکتے ہیں۔ اگر کسی گھریلو کارکن کے اقامے کی تجدید 1 سال سے زیادہ ہو گئی ہو تو اس کی نقل کفالہ کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گھریلو ملازمین کو ادارہ جاتی فیس سے استثناء حاصل ہے، یعنی ان کو جو فیس ہے وہ نہیں دینی ہوتی، ان کا صرف 800 ریال یا 700 ریال لگتا ہے، ان کا اقامہ تجدید ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان کا اقامہ 1 سال سے زیادہ کے لیے تجدید ہوا ہوگا تو پھر وہ نقل کفالہ نہیں کروا سکیں گے۔ وزارت محنت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ کسی بھی ورکر، کسی بھی کارکن کو کمپنی سے جو ہے وہ گھر کے لیے نقل کفالہ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزارت محنت نے گھریلو ملازمین کو اداروں میں نقل کفالے کی کارروائی کے لیے ایک فارم تیار کیا ہے۔ اس میں پیشے کی تبدیلی کا خانہ بھی رکھا گیا ہے۔ فارم میں کارکن کے نام کے علاوہ اقامہ نمبر کے خانے ہیں۔ ورکر سے یہ بھی اقرار نامہ لیا جائے گا کہ وہ گھریلو کفیل یا ادارے کے لیے نقل کفالہ کے حق میں ہے اور وہ نئے کفیل کے ہاں نقل کفالہ اور مطلوبہ پیشے کے تبدیل کی کارروائی مکمل ہونے سے پہلے کام نہیں کرے گا۔ اس کے اندر یہ 2 چیزیں بھی واضح کر دی گئی ہیں کہ آپ کے کفیل کی اجازت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ملازم اپنا نقل کفالہ کروا رہا ہے، جب تک اس کا نقل کفالہ نہیں ہو جاتا تب تک وہ کام نہیں کر پائے گا۔ کارروائی کے تحت اس کارکن کے دستخط لیے جائیں گے اور انگوٹھے کے فنگر پرنٹ بھی ریکارڈ کیے جائیں گے۔ عربی نہ جاننے والوں کے لیے جو فارم تیار کیا گیا ہے اس کا ترجمہ ہوگا اور فارم میں ادارے کا نام، فائل نمبر، عہدیدار کا نام، اس کے دستخط اور ادارے کی مہر بھی لازمی ہوگی۔ وزارت محنت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ نقل کفالہ کے امیدوار گھریلو ملازم کو اپنے موجودہ کفیل سے نقل کفالے کی منظوری کا لیٹر حاصل کرنا ہوگا، یعنی اپنے کفیل سے NOC حاصل کرنا ہوگی۔ اس لیٹر کی ایوان صنعت و تجارت یا محلے کے کونسلر کی تصدیق لازمی ہوگی، یعنی یا تو آپ کو چیمبر آف کامرس سے وہ جو خطاب ملے گا کفیل سے اس کو اٹیسٹ کروانا ہوگا، یا پھر جو کونسلر ہوگا یا لیبر آفس کا جو ہوگا نمائندہ، اس سے آپ کو اس کی تصدیق کروانا لازمی ہوگی۔ امیدوار کو ایک لیٹر جو ہے وہ متعلقہ ادارے سے لینا ہوگا جس میں وہ یہ لکھے گا کہ اسے فلاں کارکن کی خدمات درکار ہیں۔ یہ خط بھی ایوان تجارت سے مصدقہ ہونا ضروری ہے، یعنی آپ جس کمپنی کے اندر نقل کفالہ کروا رہے ہیں اس کمپنی سے آپ کو ایک خطاب لینا ہوگا جس میں لکھا ہوگا آپ کا نام اور آپ کا پیشہ، اور اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوگا کہ ہمیں اس ورکر کی ضرورت ہے، اور وہ جو خطاب ہوگا وہ بھی چیمبر آف کامرس سے اٹیسٹ ہونا ضروری ہے۔
اس کے علاوہ ایک شرط یہ بھی رکھی گئی ہے کہ جو ورکر ہے جس کا نقل کفالہ سے ادارہ جو ہے وہ مڈل گرین نطاق سے خارج نہ ہو رہا ہو، یعنی اگر آپ کسی بھی کمپنی سے نقل کفالہ کروا رہے ہیں تو آپ کے نکلنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہ جو کمپنی ہے وہ گرین سے لو کیٹیگری میں چلی جائے۔ اگر ایسا بھی ہو رہا ہوگا تو آپ کا نقل کفالہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کچھ ضروری شرائط تھیں جو کہ وزارت محنت کی طرف سے جاری کی گئی ہیں۔ اگر آپ ان شرطوں پر پورا اترتے ہیں تو آپ جو بھی سائق خاص ہوگا، ہاؤس ڈرائیور ہوگا، اس کے علاوہ مالی ہوگا، گھریلو عملے کا ملازم ہوگا، عامل منزلی ہوگا، وہ اپنا نقل کفالہ کروا سکے گا۔ یہ بہت اچھی خبر ہے کیونکہ بہت سے لوگ اپنے کفیلوں سے پریشان تھے اور وہ اپنا نقل کفالہ کروانے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک کفیل سے دوسرے کفیل کے پاس ہی نقل کفالہ ہو سکتا تھا، یعنی ایک گھر سے دوسرے گھر میں صرف نقل کفالہ ہوتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ آپ گھریلو کفیل سے کسی بھی کمپنی یا مؤسسے میں بھی نقل کفالہ کروا سکتے ہیں، اپنا مہنہ یعنی پروفیشن تبدیل کروا سکتے ہیں۔ جس پروفیشن پر آپ جائیں گے وہ آپ کا پروفیشن آپ کے نئے اقامے کے اندر لکھا جائے گا۔ یہ ساری انفارمیشن امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ اس حوالے سے مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل ایم جے اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے تاکہ آپ کو اس حوالے سے مزید جو جوابات ہیں وہ دیے جا سکیں۔